اچھا اس میں ایک مزمل یہ بات بھی سامنے آئی تھی اس وقت جب آیا کہ ریکانسٹیٹیوٹڈ دا بینچ ہیئر بائی از ریکانسٹیٹیوٹڈ اور اس میں پھر یہ اس وقت تو دستخط تو تھے. یہ بھی ایک بحث آتی ہے کہ اس وقت سب ججز نے مانا کہ ہاں جی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اب نیا بینچ بنایا جا رہا ہے, اور پھر اس نے وہ 5 رکنی پھر بینچ نیا بنا جس نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ جی آپ 90 دن کے اندر الیکشن یا کم از کم جو مدت اوپر جانی ہے اس کے بعد پھر 30 اپریل کی تاریخ آئی. تو یہ تو اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے سارا. کنفیوژن بالکل اسامہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنل میٹر اگر اس میں پولرائزیشن جیسے ہم نے بات کی ہے یہ واضح ہو چکی ہے, تو اس کو سیٹل بھی کورٹ نے ہی کرنا ہے. اس میں کوئی اور اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو اس سے ہائر فال کرتی ہو اور یہ مسئلے کو حل کروا دے. جس طرح حامد خان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, اگر فل کورٹ کی تشکیل ہی متنازع ہو جاتی ہے اور اس پہ ہی اگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اوور آل بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے یہ جو آج تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان کو سیٹل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے, کیونکہ کچھ ججز اگری نہیں کرتے ان کی جو یونیلیٹرل قسم کی اتھارٹی ہے اس کو لے کر. تو یہ انفارچونیٹلی ہم باہر بیٹھ کر اس طرح سے ڈیبیٹ کورٹ میٹرز کو نہیں ڈسکس کر سکتے لینتھ میں, نہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ سیاسی امپلیکیشنز جو اس کیس کی ہیں اس پر بات کرنی چاہیے. مریم صاحبہ نے بھی ابھی کہہ دیا ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس سے ہمارے موقف کی تائید ہو چکی ہے, اور انہوں نے بالکل وہ کہہ رہی ہیں کہ سہولت کار جو تھے عمران خان صاحب کے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, تو وہ پولیٹیکل مائلیج لیں گے اس سے, اور ساتھ ساتھ جو فیصلہ الیکشن کے التوا کے حوالے سے ہے اس کو انفورس کریں. بالکل مزمل ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, لیکن بات یہ فیصلہ ہے اس پر تو, لیکن جس طرح آپ نے مریم صاحبہ کا حوالہ دیا وہ تو براہ راست ججز کے اوپر بات ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح ہے, وہ تو بہت ہی خطرناک کام. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے, دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا, یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے, جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی, ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.